کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ مری کا موسم خاصا ٹھنڈا تھا اور خاص طور پر رات کو کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا اور رومانٹک لگتا تھا۔ ردا لانگ کوٹ اور گرم کیپ پہنے روہیل کے ہمراہ گھوم پھر کر ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ روہیل نے بھی گرم کیپ اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ردا قدرے تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر گر گئی۔ کیا تم ابھی سے تھک گئیں؟ روہیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اتنے سفر کے بعد اتنی لمبی واک، کیا مجھے تھکنا نہیں چاہیے؟ ردا نے مسکراتے ہوئے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ نہیں، کم از کم میرے ساتھ تو تمہیں نہیں تھکنا چاہیے، روہیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ردا نے کوٹ اتار کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ محبت اور خوشی کبھی انسان کو تھکنے نہیں دیتی، اور جس کمپنی سے یہ دونوں چیزیں ملیں پھر تو بالکل بھی نہیں، روہیل نے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا تم نے آج کا دن میرے ساتھ انجوائے کیا ہے؟ روہیل نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، بہت زیادہ، ردا نے شرما کر جواب دیا۔ زندگی کیسے روپ بدلتی ہے کہ انسان خود ہی چونک جاتا ہے، روہیل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ ردا نے چونک کر پوچھا۔ میں پہلے بھی کئی بار دوستوں کے ساتھ مری آیا ہوں، مگر تمہارے ساتھ آج جو کچھ میں نے فیل کیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں کیا، روہیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ردا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ پلیزنٹ اینڈ بہت سویٹ، روہیل نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میری بھی کچھ ایسی ہی فیلنگز ہیں، ردا نے مسکرا کر سرگوشی میں کہا تو روہیل کی جیب میں پڑا موبائل بجنے لگا اور اس نے چونک کر موبائل آن کیا۔ عبید ماموں کا فون، وہ بھی اس وقت؟ روہیل حیرت سے کال دیکھ کر بڑبڑایا تو ردا بھی پریشان ہو گئی۔ روہیل نے عبید کا نمبر ملایا مگر اب کال نہیں مل رہی تھی۔ روہیل پریشان ہو کر بار بار ٹرائی کرنے لگا مگر سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے کال بار بار ڈراپ ہو رہی تھی۔ روہیل پریشانی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبید کا فون آیا۔ روہیل بیٹا، تمہاری ماں جی واش روم میں گر گئی ہیں اور ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ روہیل نے پریشانی سے چلا کر پوچھا مگر کال ڈراپ ہو چکی تھی۔ ماں جی گر گئی ہیں، ہمیں ابھی اور اسی وقت واپس جانا ہوگا، روہیل نے ردا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا؟ ردا نے پریشان ہو کر کہا۔ اپنی پیکنگ کر لو، روہیل جلدی سے بولا۔ کیا ہم اسی وقت واپس جائیں گے؟ روہیل، اگر ہم صبح چلے جائیں تو؟ ردا نے رک رک کر کہا۔ ہرگز نہیں، میری ماں وہاں بیمار ہے اور میں یہاں سیر سپاٹے کروں، روہیل نے ایک دم غصے سے آنکھیں نکال کر کہا۔ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا، ردا نے گھبرا کر کہا۔ پھر جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کرو، میں گاڑی کا ارینجمنٹ کرتا ہوں، روہیل نے خفگی سے دیکھ کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ردا پریشان ہو کر مایوسی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ فہم اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی تھی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ فائل بھی چیک کر رہا تھا۔ شمیلہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 مگ تھے مگر چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ فہم کے قریب چائے رکھ کر خود خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت خاموش لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فہم نے چائے کا مگ منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے علاوہ اس گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، شمیلہ نے نکچڑے انداز میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ فہم نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ فہم، خالہ جان مجھ سے کیوں خفا رہتی ہیں اور اتنا غصہ کرتی ہیں کہ ملازموں کے سامنے بھی میری انسلٹ کر دیتی ہیں، شمیلہ نے مصنوعی بے بسی دکھائی۔ کیا ماما نے؟ مگر انہوں نے تو کبھی کسی ملازم کی انسلٹ نہیں کی تو تمہاری کیسے؟
فہم نے انتہائی حیرت سے پوچھا، آپ کے خیال میں کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ شمیلہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تو فہم بری طرح گھبرا گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فہم بڑبڑایا، شادی سے پہلے میں بھی سوچتی تھی کہ میں بھی ایک آئیڈیل گھر میں جا رہی ہوں جس کے ہر فرد کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ میری خوش فہمی تھی۔ شمیلہ نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ لیکن بات کیا ہوئی ہے؟ فہم نے چونک کر پوچھا۔ فہم، اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا زاہدہ، شمیلہ نے سسکی بھر کر کہا۔ یار، زاہدہ سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ وہ تو محض ایک ملازمہ ہے اور بہت عرصے سے ہمارے ہاں ملازمت کر رہی ہے، فہم نے ایک دم چونک کر کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، شمیلہ نے خفگی سے کہا۔ مگر کیوں؟ فہم نے چونک کر پوچھا۔ جب گھر کے ملازم گھر کے افراد سے زیادہ اہم ہونے لگیں تو وہ گھر خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ گھر کے سکون کو بچانے کے لیے ایسے ملازموں کو نکال دینا ہی بہتر ہے، اس نے خفگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچتا ہوں، فہم نے آہستہ سے کہا اور فائل پر جھک گیا۔ سوچنے سے نہیں، کرنے سے کام بنتے ہیں، بس اسے فوراً نکال دیں، شمیلہ جلدی سے بولی تو فہم نے اس کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور کسی سوچ میں پڑ گیا۔ ماں جی اسپتال روم میں بیڈ پر لیٹی تھیں، ان کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، وہ درد سے آہستہ آہستہ کرا رہی تھیں۔ عبید اور فضیلت ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آپا، اب درد زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ فضیلت نے پریشانی سے ماں جی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، ماں جی نے کراتے ہوئے جواب دیا تو عبید کا موبائل بجنے لگا۔ کیا تم کہاں ہو بھائی؟ کیا پہنچ بھی گئے؟ ہاں، ہم روم نمبر 20 میں ہیں، عبید نے بتایا۔ روہیل اور ردا پہنچ بھی گئے ہیں، عبید نے ماں جی سے کہا۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ ماں جی نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے ہی بتایا تھا، عبید نے نظریں چرا کر کہا۔ کیوں بتایا؟ ٹانگ ہی ٹوٹی تھی، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ اتنی مشکل سے تو میں نے انہیں بھیجا تھا، بیچارے 2 دن بھی نہیں رہے اور واپس آ گئے ہیں۔ عبید، تم نے بہت برا کیا ہے، ماں جی نے خفگی سے کہا تو عبید پریشان ہو گیا۔ اسی اثنا میں روہیل ردا کے ہمراہ تھکے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ سفر کی تھکاوٹ سے ردا کا برا حال ہو رہا تھا۔ ماں جی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ روہیل نے گھبرا کر ماں جی کے قریب آ کر پوچھا۔ رات کو واش روم میں پاؤں پھسلا، بیچاری کیسے گر گئیں، سمجھ میں ہی نہیں آیا، وہ تو ان کے رونے چلانے پر ہم بھاگتے ہوئے گئے تو یہ گری پڑی تھیں، فضیلت نے پریشانی سے بتایا۔ لیکن بیٹا تم لوگ کیوں آ گئے؟ یہ دونوں تو تھے نا میرے پاس، ماں جی ردا کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ تکلیف میں ہو تو کیا میں کہیں سکون سے رہ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، روہیل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ گھر جاؤ، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، ماں جی نے حکمیہ انداز میں کہا۔ نہیں، ہم یہی رہیں گے، روہیل نے ردا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ضد نہ کرو اور ردا کو گھر لے جاؤ اور آرام کرو، وہ روہیل کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، ردا یہیں رہے گی، روہیل ٹھوس لہجے میں بولا۔ دونوں کچھ دیر ماں جی کے پاس بیٹھے رہے، پھر وہ ردا کو وہیں اسپتال میں چھوڑ کر گھر سامان رکھنے چلا گیا۔ خدیجہ اور حاتم کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ زاہدہ گرم گرم روٹیاں لا کر ٹیبل پر رکھے ہاٹ پاٹ پہ رکھ رہی تھی، جبھی شمیلہ اور فہم بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے اور ڈائننگ چیئر پر آ کر بیٹھ گئے۔ شمیلہ مسکراتی ہوئی حاتم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زاہدہ، یہ روٹیاں تو ٹھنڈی ہو رہی ہیں، گرم روٹیاں لے کر آؤ، شمیلہ نے منہ بنا کر زاہدہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تو 2 منٹ پہلے اس نے گرم روٹیاں رکھی ہیں، خدیجہ نے خفگی سے کہا۔ جی بھابھی، زاہدہ کچن سے بھاگتے ہوئے آئی اور شمیلہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ جاؤ جلدی سے گرم روٹیاں لے کر آؤ، شمیلہ نے غصے سے کہا۔ بھابھی، ابھی تو میں نے گرم روٹیاں رکھی ہیں، زاہدہ گھبرا کر بولی۔ زاہدہ، تم بہت بحث کرنے لگی ہو، ایک بات کہی جائے تو فوراً سنا کرو، اب کے فہم خفگی سے کہنے لگا۔ فہم بھائی، میں نے کبھی کسی کا کہا نہیں ٹالا،
زاہدہ نے پریشان ہو کر سب کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں فہم نے بحث نہ کرنے کو کہا ہے اور تم پھر بھی بحث کر رہی ہو۔ فہم دیکھ لیا آپ نے؟ شمیلہ نے شوہر کی طرف دیکھ کر شکایتی لہجے میں کہا، اگر تمہیں میری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو بوریا بستر لپیٹو اور یہاں سے چلتی بنو۔ فہم نے غصے سے زاہدہ کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ روحانسی سی ہو گئی اور ہکا بکا خدیجہ کی طرف دیکھنے لگی۔ فہم، یہ تم کب سے ایسی باتیں کرنے لگے ہو؟ خدیجہ ذرا خفا ہو کر بولی تو فہم ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ مما، آپ نے بھی ان لوگوں کو بہت آزادی دے رکھی ہے، کسی کی بات ہی نہیں سنتے۔ فہم نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، 15 سالوں میں آج تمہیں زاہدہ میں کیڑے نظر آنے لگے ہیں۔ خدیجہ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر خفگی سے کہا، ہاں، اب اس کا الزام بھی مجھے دے دیں۔ شمیلہ غصے سے بولی اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اف مما، آپ بھی تھوڑا سا صبر دکھایا کریں۔ فہم نے قدرے پریشان ہو کر سر تھامتے ہوئے کہا تو وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگیں اور پھر فہم بھی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ردا، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ فضیلت، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے گھر لے جاؤ۔ ماں جی نے ردا کی طرف دیکھ کر فضیلت سے کہا۔ نہیں ماں جی، روہیل ناراض ہوں گے۔ ردا گھبرا کر بولی، روہیل کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے لمبے سفر کے بعد آ کر تم کب سے یہاں بیٹھی ہو اور روہیل بھی واپس نہیں آیا۔ جاؤ اسے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ماں جی نے خفگی سے کہا۔ نہیں ماں جی، میں ٹھیک ہوں۔ ردا نے گھبرا کر کہا، میں جانتی ہوں تم روہیل کی وجہ سے نہیں جا رہی، میں اسے بتا دوں گی۔ جاؤ بیٹا، گھر جا کر آرام کرو۔ فضیلت، اسے لے جاؤ، ماں جی نے خفگی سے کہا تو ردا نے پریشانی اور بے بسی سے ماں جی کی طرف دیکھا اور پھر فضیلت کی طرف۔ ہاں بیٹا، آپا ٹھیک کہہ رہی ہیں، گھر جا کر تھوڑا آرام کر لو، پھر فریش ہو کر آ جانا۔ فضیلت نے ردا کی طرف دیکھ کر کہا، تم روہیل کی فکر نہیں کرو اور نہ ہی میری، یہاں میرے پاس نرس ہیں، ماں جی نے کہا تو ردا فضیلت کے ہمراہ وہاں سے چلی گئی۔ خدیجہ اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی تھی اور زاہدہ ان کے پاس کارپیٹ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ خدیجہ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ، اب میں نے سوچ لیا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی، زاہدہ سسکی بھر کر بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خدیجہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ فہم بھائی نے آج تک مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور آج ان کا رویہ اتنا تلخ ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا اور مجھے صاف صاف جانے کو کہہ دیا۔ زاہدہ نے چادر سے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کہا، زاہدہ، تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی جانے کو کہہ رہی ہو؟ خدیجہ نے آہ بھر کر بے بسی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آج انہوں نے مجھے جانے کو کہا ہے، کیا آپ چاہتی ہیں کہ کل کو وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں؟ زاہدہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ نہ کرے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خدیجہ گھبرا کر بولی، میں غریب ضرور ہوں لیکن مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ زاہدہ نے سسکی بھر کر کہا، نہیں، فہم ایسا کبھی نہیں کرے گا، وہ اس وقت نہ جانے کیوں غصے میں آ گیا تھا۔ خدیجہ پر اعتماد لہجے میں بولی، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ آپ جان بوجھ کر نہیں دیکھنا چاہیں تو دوسری بات ہے، انہیں اب صرف شمیلہ بھابھی کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے اور کسی کی نہیں۔ زاہدہ نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور سسکی بھر کر اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ یمنا کو جب سے آذر کے جانے کی خبر ملی تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ کاش وہ اسے ایک بار یہاں مل جاتا تو وہ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑتی، وہ تو اسے اسی وقت ختم کرنا چاہتی تھی، مگر ہمنا کی حالت دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ اب بھی بیٹھے بیٹھے اس کا خون کھولنے لگتا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کہیں سے آذر کو ڈھونڈ کر لائے اور اس کا وہ حشر کرے کہ نشان عبرت بنا دے۔ آذر کی بے اعتبار محبت سے اس کا دل تو جو ٹوٹا تھا، ہمنا کی موت نے اسے اندر سے
بے انتہا مضطرب کر رکھا تھا۔ جمال احمد کے ساتھ یہ سب شیئر کرنے سے اس کا بوجھ تو کم ہوا تھا، مگر ڈپریشن بہت بڑھ گیا۔ گو کہ انہوں نے بھی نہایت صاف گوئی سے اسے گناہ گار ٹھہرایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی۔ کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ ہر وقت ہمنا اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی، یا پھر آذر نے کومل کو مہرا کیوں بنایا؟ اس نے اس پر الزام کیوں لگایا؟ اور اب تو اسے یقین ہونے لگا تھا کہ کومل بے گناہ تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ آذر کی شاطر ذہن کی پلاننگ تھی۔ اس نے کتنی آسانی سے یمنا کو بے وقوف بنایا اور وہ کومل سے متنفر ہو گئی۔ ہمنا اسے منع بھی کرتی تھی، مگر وہ ہمنا کی کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف آذر کو سچا سمجھتی تھی۔ اس کی خواہشات نے اس کی آنکھوں پر کیسے پردہ ڈال دیا تھا کہ آذر کے علاوہ ساری دنیا اسے جھوٹی لگتی تھی، کیونکہ اس کا دل آذر کی محبت سے سرشار تھا اور آذر کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ اور اب وہ آذر کی ہر بات، ہر حرکت کے بارے میں سوچنے بیٹھی تو اسے یقین آنے لگا کہ آذر اسے دھوکہ دیتا رہا تھا، مگر تب وہ ایسا سوچنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور اب دھوکہ کھا چکنے کے بعد اسے یقین آ رہا تھا، لیکن اب اس یقین کا کیا فائدہ تھا؟ وہ بھی ایک عام سی لڑکی نکلی جس نے محبت کے ہاتھوں بہت بری شکست کھائی تھی، جس محبت پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا، اس نے ہی اسے ڈس لیا۔ وہ سسکنے لگی۔ خدا کرے آذر تمہیں کبھی سچی محبت نہ ملے۔ تم محبت کو ترسو، پھر تمہیں احساس ہو کہ تم نے کسی کی محبت کو ڈھال بنا کر کیسے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری ہر محبت ناکام ہو۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگی اور سسکنے لگی اور یوں ہی روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے قاری صاحب احرام پہنے بیت اللہ کا طواف کرنے میں مصروف ہیں۔ اچانک وہ گرنے لگتے ہیں تو ایک حبشی نوجوان ہاتھ بڑھا کر انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ اپنا طواف مکمل کرتے ہیں۔ خواب کے دوسرے حصے میں اس نے دیکھا کہ قاری صاحب ایک لفافے میں کھجوروں کے ساتھ ایک سنہرے رنگ کی تسبیح اسے دے رہے ہیں۔ یمنا ان کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے اور قاری صاحب اٹھ کر اس کے سر پر پیار دے دیتے ہیں۔ یمنا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ یمنا چونک کر اٹھ بیٹھی اور حیرت سے سوچنے لگی کہ قاری صاحب اچانک اس کے خواب میں کیسے آ گئے۔ وہ تو بچپن میں ان سے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی اور پھر وہ کبھی کبھار ان کے گھر آیا کرتے تھے، اور اب تو عرصہ ہی گزر چکا تھا، وہ کبھی نہیں آئے تھے۔ یمنا ان کے بارے میں حیرت سے سوچتی رہی اور پھر سو گئی۔ صبح وہ دیر تک سوتی رہی۔ 12 بج رہے تھے جب ایمن اس کے کمرے میں آئی اور اسے جگانے لگیں۔ اٹھو بیٹا، کافی دیر ہو گئی ہے، تم کب تک سوتی رہو گی؟ میں نے تمہارے لیے خود ناشتہ تیار کیا ہے،
फ्रेश होकर आओ और नाश्ता कर लो, एमन ने मोहब्बत से कहा तो उसने उठकर जमाई ली। ठीक है मम्मा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। और वो उठकर वॉशरूम में चली गई। एमन जाकर डाइनिंग टेबल पर उसके लिए नाश्ता लगाने लगी तो डोर बेल बजी। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने उन्हें आकर कहा कि कारी साहब उनसे मिलने आए हैं, उन्हें डाइनिंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। एमन एकदम खुश हो गई। चौकीदार जी बेहतर कहकर वहाँ से चला गया। एमन ने नाश्ता लगवा दिया था। वो ड्राइंग रूम में कारी साहब से मिलने चली गई और मुलाजमा को हिदायत कर दी कि यमुना को नाश्ता करवा के अंदर भेज देना। क्या कोई मेहमान आया है और मम्मा कहाँ हैं? यमुना ने पूछा। बेगम साहिबा ड्राइंग रूम में हैं, आपके कारी साहब आए हैं। नाश्ता करने के बाद आप भी वहाँ चली जाइएगा, बेगम साहिबा का हुक्म है। यमुना ने नीचे आकर कारी साहब की बात सुनी तो उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। कारी साहब, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और रात को देखा ख्वाब उसे याद आने लगा। उसने नाश्ता अधूरा छोड़ा और सर पर दुपट्टा लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। यमुना ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने उठकर मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। जीती रहो, खुश रहो। कारी साहब ने उसे दुआ दी और यमुना उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। माशाल्लाह, कारी साहब उम्रा करके आए हैं, एमन ने मुस्कुराकर उसे बताया, और मेरे लिए खजूरों के साथ गोल्डन तस्बीह भी लाए हैं। यमुना ने मुस्कुराकर कहा तो कारी साहब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और खजूरों का लिफाफा और तस्बीह निकाल कर उसे दी तो वो गोल्डन कलर की ही थी। एमन भी हैरान रह गई। बेटा, आपको कैसे पता चला कि मैं आपके लिए गोल्डन कलर की तस्बीह लाया हूँ? कारी साहब ने हैरान होकर पूछा। मैंने आज रात आपको ख्वाब में देखा था, यमुना ने साफ गोई से बताया तो कारी साहब की हैरत की इंतहा न रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सच्चा ख्वाब मेरी बेटी ने और क्या देखा? कारी साहब ने मुतजस्सिस होकर पूछा। मैंने आपको एहराम बांधे खाने काबा का तवाफ करते हुए देखा। अचानक आप गिरने लगे तो एक हबशी लड़के ने हाथ बढ़ाकर आपको उठाया, यमुना ने बताया तो कारी साहब की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो वाकई मेरे साथ हुआ था। मैं गिरने लगा था कि मुझे हबशी नौजवान ने हाथ पकड़कर उठाया। रश इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं जल्द ही उठ गया। अगर रश ज़्यादा हो तो कौन किसी को उठाता है? अक्सर लोग पांव तले आकर कुचले जाते हैं, लेकिन मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि तुम्हें इतने सच्चे ख्वाब आते हैं। क्या इससे पहले भी कभी ऐसे ख्वाब आते हैं जो सच साबित हुए हों? कारी साहब ने हैरत से पूछा। जी हाँ, अक्सर मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं, यमुना ने जवाब दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का मेरी बेटी पर बहुत करम है। इतने सच्चे ख्वाब हकीकत में ऐसी बशारतें होते हैं जिनसे अल्लाह पर ईमान और ज़्यादा पुख्ता होता है। यकीनन तुम अल्लाह के बहुत करीब हो और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। कारी साहब ने खुश होकर कहा। मोहब्बत? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। कारी साहब एकदम परेशान हो गए। उन्होंने उठकर अपने दोनों हाथ उसके सर पर रखे
اور محبت اور نرمی سے اسے دلاسا دینے لگے۔ بیٹا، یہ رونے کی نہیں خوش ہونے کی بات ہے کہ اللہ کا تم پر اتنا کرم ہے۔ تم اچھی اور نیک بچی ہو۔ قاری صاحب نے خوش ہو کر کہا، نہیں، میں نیک نہیں ہوں، میں اچھی نہیں ہوں، میں تو وہ ہونٹ بھینچ کر سسکنے لگی۔ تم جیسے لوگ تو جن کے لیے بھی دعا کریں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں اللہ صرف انہیں ہی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور انہیں اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ تم ہمارے لیے دعا کیا کرو، تمہاری دعائیں ضرور پوری ہوں گی۔ قاری صاحب نے مسکرا کر کہا۔ اور بد دعا؟ یمنا نے اچانک پوچھا۔ ہاں، شاید وہ دعا سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی، مگر بیٹا کوشش کرنا، کسی کو بد دعا نہ دینا۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے بہت تکلیفوں کے باوجود بھی صرف دعائیں دیں۔ قاری صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا اس شخص کو بھی بد دعائیں نہیں دینی چاہیے جو کسی انسان پر انتہائی ظلم کرے اور پھر دنیا سے چھپنے کی کوشش کرے، جس تک نہ قانون پہنچ سکے اور نہ ہی مظلوم؟ یمنا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ بیٹا، ایک عام مظلوم انسان کی بد دعا میں جب اتنا اثر ہوتا ہے تو نیک لوگوں کی بد دعا میں کتنا اثر ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ قاری صاحب نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ یمنا بی بی، آپ کا فون آیا ہے۔ میں نے ہولڈ رکھا ہے۔ ساجدہ نے جلدی سے ڈرائنگ روم میں آ کر اسے کہا تو وہ چونک گئی اور قاری صاحب سے اجازت لے کر باہر چلی گئی۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی آپ کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ آپ پر اور اس گھر پر خاص کرم فرمائے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، کچھ اور عزیزوں سے بھی ملاقات کرنی ہے۔ قاری صاحب نے اپنا تھیلا اٹھا کر ایمن سے اجازت طلب کی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے۔ ایمن کے چہرے پر عجیب سی سرشاری اور اطمینان پھیلنے لگا۔ یمنا لاؤنج میں کھڑی ٹیلی فون پر باتیں کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمنا کا کوئی وارث نہیں جو آپ نے اسے یوں موت کے منہ میں دھکیل دیا؟ آپ مجھے حقیقت بتائیں، بات کیا ہے، ورنہ میں پاکستان آ کر سب سے پہلے آپ کو ہی شوٹ کروں گا۔ عمر نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ کیا مجھے شوٹ کرنے سے ہمنا واپس آ جائے گی؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو شوٹ کرتی۔ میں جانتی ہوں کہ ہمنا کی ڈیتھ کا آپ کو بہت بڑا شوق لگا ہے، لیکن مجھے تو آپ سے بھی زیادہ شوق لگا ہے، کیونکہ میں نے ہمنا کو اپنی آنکھوں کے سامنے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اسے ایک لمحے کے لیے نہیں بھول سکتی۔ یمنا نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے خودکشی کیوں کی؟ عمر نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی، یمنا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ سب کچھ جانتی ہیں، آپ ہی اسے گھر سے لے کر کہیں گئی تھیں، عمر نے خفگی سے کہا۔ میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔
یمنا نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ ایمن اس کے پیچھے کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یمنا مڑی تو اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً نظریں چرا لیں۔ کس کا فون تھا؟ تم اتنی، ایمن اس سے پوچھ ہی رہی تھی اور وہ انہیں کوئی جواب دیے بغیر ہی چلی گئی۔ ایمن حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آذر بہت خوش تھا۔ چند روز میں اس کی شادی ہونے والی تھی اور وہ شادی کی تیاریوں میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ وہ اکثر نشا کے ساتھ جا کر شاپنگ کرتا۔ اس کے ماں باپ بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ آذر یہ خوشی کی خبر جواد کو سنانا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی اسے اپنے موبائل سے کال نہیں کی تھی، ہمیشہ نیٹ سے کرتا تھا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی جب وہ اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ کافی بیلز کے بعد جواد نے فون اٹھایا تو آذر کی آواز سن کر انتہائی خوش ہونے لگا۔ یار آذر، تم کہاں چلے گئے ہو؟ کب واپس آؤ گے؟ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ سچ، ہمارے گروپ کو تو کسی کی نظر ہی لگ گئی ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ جواد فون ریسیو کرتے ہی آذر سے شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یار، ہمنا کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کا مرڈر ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے خودکشی کر لی، لیکن یہ بالکل کنفرمڈ ہے کہ ہمنا اس دنیا میں نہیں رہی، جواد نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا۔ کیا؟ آذر نے حیرت سے چلاتے ہوئے کہا۔ یار، وہ اتنی اچھی لڑکی تھی، اتنی معصوم اور پاک باز، کون اس کا مرڈر کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ اور رہی خودکشی کی بات، تو وہ خودکشی کیوں کرتی؟ اسے تو کوئی پرابلم، کوئی ڈپریشن نہیں تھا۔ وہ تو اپنی منگنی سے بھی خوش تھی، اسٹڈیز میں بھی ٹھیک تھی۔ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے ایگزامز دیے اور نہ ہی یمنا نے۔ ایگزامز کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمنا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یقین مانو ساری کلاس اس کے غم میں روتی رہی۔ میں تو 2 دن نہیں سو سکا، جواد نے گلوگیر آواز میں کہا تو آذر ایک دم خاموش ہو گیا۔ تمہیں بھی دکھ ہو رہا ہے نا، اس لیے تم بھی خاموش ہو گئے ہو، جواد نے کہا تو وہ ایک دم چونکا۔ ہاں یار، ایک بات یاد آئی، یمنا کا فون آیا تھا، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تم UK چلے گئے ہو، تو اس نے تمہارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ آذر سے کہنا کہ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، میرا سایہ تمہارے تعاقب میں رہے گا، جواد نے کہا تو وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ کیا؟ اور پھر ایک دم وہ خاموش ہو گیا۔ یار، تم نے اسے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ جواد اپنی ہی لے میں بولتا چلا گیا اور آذر سے اس کی باتیں سننا محال ہو گیا۔ اس نے ایک دم فون بند کر دیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جواد ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا مگر کال ڈراپ ہو چکی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی مگر یمنا کو ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ انتہائی مضطرب ہو کر کروٹیں بدل رہی تھی اور ہر کروٹ پر اسے آذر کی تلخ یاد آتی، اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ خوشگوار لمحے جنہیں وہ محبت سمجھتی تھی، اور تب وہ اسے بہت مسرور رکھتے تھے۔ اب وہی خوبصورت یادیں اسے خون کے آنسو رلا رہی تھیں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔
اس وقت اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل پھٹنے کو بےتاب ہو۔ اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹ رہا تھا جس کا لاوا اس کے آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آتا تھا کہ آذر نے اسے محبت کے نام پر دھوکہ دیا ہے۔ اگر وہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی تو شاید کبھی یقین نہیں کرتی، مگر اس نے تو سب کچھ دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا، اور اپنے لیے اس کی آنکھوں میں انتہائی نفرت بھی دیکھی تھی۔ وہ مضطرب ہو کر اٹھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے قاری صاحب کے الفاظ یاد آنے لگے، بیٹا تم ہمارے لیے دعا کیا کرو، تم جیسے لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور بد دعائیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ شاید وہ دعا سے بھی پہلے، لیکن تم کسی کو بد دعا نہ دینا، قاری صاحب نے اسے نصیحت کی تھی۔ نہیں، آج میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھے ہمنا بھی بہت یاد آ رہی ہے اور اپنی تذلیل بھی۔ یا اللہ، وہ گناہگار شخص ہم دونوں کی زندگیوں میں زہر بھر کر کتنی آسانی سے چلا گیا، اور اسے رتی بھر احساس نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمنا کے منگیتر عمر کی آہیں اور سسکیاں مجھ سے نہیں سنی جاتی، اور خود میرے اندر جو طوفان برپا ہے وہ اس سے بھی لاتعلق ہے۔ اسے احساس ہی نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں ایک زندہ لاش بن گئی ہوں، اب شاید زندگی بھر کسی سے محبت نہیں کر سکوں گی۔ اس نے میرے اندر کے اعتبار اور یقین کو کرچی کرچی کیا ہے۔ یا اللہ، آج میں رات کے اس پہر اس شخص کے لیے دل کی گہرائی سے بد دعا کرتی ہوں کہ اسے زندگی بھر چین نہ ملے، وہ محبت مانگے تو اسے محبت نہ ملے، وہ سکون مانگے تو اسے سکون نہ ملے۔ تو اس کی زندگی کو کانٹوں کی ایسی سیج بنا دے کہ اسے ایک لمحے کو بھی چین نہ آئے، اسے ہر لمحہ میں اور ہمنا یاد آئیں، پھر اسے یہ احساس ہو کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، ہمنا کو موت کے منہ میں دھکیل کر اور مجھ سے زندگی کے سب رنگ چھین کر، مجھے چلتی پھرتی لاش بنا کر۔ کاش وہ بھی ایسی لاش بن کر پھرے، کاش۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنی شدت سے روئی کہ شاید زندگی میں اتنی شدت سے نہیں روئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اب اس کے اندر کا آتش فشاں آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، اور آنسوؤں کی روانی میں بھی کچھ کمی آنے لگی تھی، یا پھر آنکھیں آنسو بہا بہا کر تھک چکی تھی اور اب ان میں مزید سکت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ اس کے اندر کے جذبات کا ساتھ دے سکیں۔